بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ مصطفی معاشرے کے قیام میں ایک اچھا گھرانہ کیا ہوتا ہے؟ مصطفی معاشرہ اور اس کا قیام ایک بہت بڑی اصطلاح ہے اور اس کے کئی تقاضے ہیں۔ شاید ہم اس تقاضوں کو اس مختصر سے وقت میں پورا نہ کر سکیں، مگر ہم اس کا ایک گوشہ اللہ کی توفیق سے لیتے ہیں، اور جتنا وقت بھی بتوفیق اللہ تعالی میسر آئے گا ہم اس گوشے کو سمجھنے اور اس کا حق ادا کرنے کی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام مدد ذیل العالی نے ہمیں ٹارگٹ دیا، آپ کو ٹارگٹ دیا کہ مراکز علم کا قیام کیا جائے، اسے معرض وجود میں لایا جائے، اس کا جال پھیلایا جائے، اور یقیناً آپ مراکز علم کا نصاب بھی پڑھ رہی ہوں گی، جس کے قیام کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے آپ کو ٹارگٹ دیا، جس کے مطابق اس کا نصاب عبوری طور پر بنایا گیا اور وہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے آنے والے دنوں میں مزید پڑھایا جائے گا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مصطفی معاشرے کے لیے صرف اور صرف ایک نصاب کافی ہے؟ کیا مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے جس معاشرے کی خد و خال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ریاست مدینہ کے سائے تلے جو معاشرہ عطا کیا تھا، اس کی شکل میں امت کو عطا کر دی؟ جو صحابیات، جو اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیاں اور ذوات مقدسہ جس پر عمل پیرا رہیں، جسے آپ اپنی آئلی ازدواجی گھریلو زندگی کا حصہ بناتی رہیں، کیا اسے سمجھے بغیر مصطفی معاشرہ بن سکتا ہے؟ کیا اس کی خد و خال کو سمجھے بغیر وہ معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اب اس کے لیے حضور سیدی شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے 6 میم مثالی پروجیکٹس بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ فرمایا تھا کہ اس میم کا پہلا حصہ ہے کہ مصطفی معاشرہ اس وقت تک معرض وجود میں نہیں آ سکتا، قیام پذیر نہیں ہو سکتا، جب تک اس معاشرے میں ایک مثالی گھرانہ نہ ہو جسے مسکن کہتے، اور جب تک اس معاشرے میں ایک مثالی ماں نہ ہو، جب تک اس معاشرے میں ایک مثالی معلم، ایک باپ نہ ہو، جب تک اس معاشرے میں ایک مثالی مدرسہ نہ ہو، ایک مکتب نہ ہو، جب تک اس معاشرے کا تعلق اس معاشرے میں قائم مسجد یعنی اللہ کے گھر کے ساتھ نہ ہو، تو اس کا آغاز بیسیکلی اس گھرانے سے ہوتا ہے جسے میم سے مسکن کہا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، فرمایا ان کی پہلی خوبی یہ ہے، ان کی پہلی پہچان یہ ہے، ان کا پہلا ایٹریبیوٹ یہ ہے کہ بعضهم اولیاء بعض، کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔
پہلی خوبی یہ ہے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، ان کے دل جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے معاون اور معاونہ ہوتی ہیں، اور مثالی معاشرے کی مثالی مائیں وہ ہو سکتی ہیں کہ جس معاشرے میں رہ رہی ہوں وہ ایک دوسرے کی مددگار ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہتی ہیں، جس کے لیے فرمایا رحماء بینہم، وہ ایک دوسرے کے لیے بچھے ہوئے نظر آتی ہیں اور آتے ہیں، وہ صاحب اخلاق ہوتے ہیں اور ہوتی ہیں، وہ صاحب احوال ہوتی ہیں، ان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، ان کے احوال بھی اچھے ہوں، ان کے اقوال بھی اچھے ہوں، ان کا مزاج بھی ایک دوسرے کے اس کو جوڑنے والا ہو۔ اگر جوڑنے والے ہوں گے تو سمجھ لیں مثالی معاشرے کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ اچھی باتوں کا حکم دے رہی ہوں اور بری باتوں سے روکنے والی ہوں۔ مطلب یہ کہ اگر معاشرے میں اچھائی ہو رہی ہو تو اس کی تلقین کریں، اس کی ترغیب دیں، اور اگر برائی ہو رہی ہو تو جرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اچھی اچھی عبرت حاصل کرنے والی باتوں کے ساتھ معاشرے کی کردار سازی کا کام کر رہی ہے۔ اگر گھر میں محصور ہو کر بیٹھ گئے تو مثالی معاشرہ کیسے پیدا ہوگا؟ پھر فرمایا دوسری خوبی یہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ ہر حال میں نمازیں قائم کرتے ہیں، نمازیں چھوڑتے نہیں۔ پھر فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہر حال میں وہ زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہے مال کی بھی زکوٰۃ ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے، اعمال کی بھی زکوٰۃ ہے۔ اب آگے فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر حال میں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بندے اور بندیاں بن کے رہتے۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہی ہیں پھر جن پر اللہ اپنا رحم فرماتا ہے۔ اور ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی غالب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا ان کی مزید پہچان کیا ہے؟ پھر سورۃ احزاب میں فرمایا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، فرمایا پھر مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں۔ اب یہ ہے کہ فلاح کون پائے گا؟ اللہ رب العزت کی اس عطا کردہ نعمتوں کا حقدار کون ٹھہرے گا؟ فرمایا کون ہوگا؟ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔ کون ہوگا؟ آگے مؤمنین، مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں۔ اللہ کی محبت کا حقدار کون ہوگا؟ فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں۔ پھر فرمایا والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ پھر فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں ہی اللہ کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ پھر اور کون اچھا لگتا ہے؟ والخاشعین والخاشعات، مثلا عاجزی کے ساتھ جھکنے والے مرد اور عاجزی سے جھکنے عورتیں عورتیں اسے پسند ہیں۔ پھر اور کون پسند ہیں؟ فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اور ہر حال میں خدا کے حضور صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں اسے پسند ہیں۔ پھر اور کون ہے؟ فرمایا والصائمین والصائمات، ہر حال میں خدا کے حضور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں پسند ہیں۔ پھر اور کون پسند ہیں؟ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور بچیاں پسند ہیں۔ پھر فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا، پھر اینڈ پہ فرمایا اور کثرت کے ساتھ ہر حال میں خدا کا ذکر اور اس کے ذکر میں مشغول رہنے والے پسند ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟
اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم اور مغفرت کا اہتمام اور اتنا کر رکھا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔